غور کیجئے مثال میں دیکھیے ضربتم اصل میں ہے ضربتم، اور مثال دیکھیے کم جو ہے اصل میں ہے کمو. اس کی دو قسمیں ہیں، اسم حقیقی، اسم حکمی. جو ہے یہ ذرا غور کرنا، اسم حقیقی وہ ہے جو شروع ہی سے اسم ہو، حقیقتاً اسم ہو، اس کو بنایا اسم کے لیے گیا ہو تو اسم کہلاتا ہے. جیسے کم اور ہم یہ ضمیریں ہیں اور یہ حقیقتاً اسم ہے شروع سے ہی. اور اس میں حکمی وہ ہوتا ہے جو شروع سے اسم نہ ہو بلکہ اس پر کسی مناسبت یا کسی بھی ریزن سے اسم کا حکم لگا دیا جائے. جیسے ضربتم میں جو میم ہے اس پر اسم کا حکم لگا دیا گیا ہے. کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میم اکثر اسموں کے شروع میں آتی ہے. جو بھی کوئی اسم کی گردان ہے اس اسم کی گردان کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو میم نظر آئے گی. جیسے اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے، تو ان گردانوں کے شروع میں آپ کو میم نظر آئے گی. اور اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول میں بھی آ جاتی ہے مزید فی کے ابواب میں. تو اس مناسبت کی وجہ سے ضربتمو جو ہے تو اس پر اسم کا حکم لگا دیا گیا کیونکہ میم اکثر اسموں کے شروع میں آتی، اسم مفعول، اسم ضرب مضربن، اسم آلہ مضربن وغیرہ. تو ضربتم فعل میں آخر کی میم پر اسی مناسبت سے اسم کا حکم لگا دیا گیا ہے. لہذا ضربتمو میں جو واو ہے وہ اسم حکمی کے بعد ہے، لہذا اس پر قانون کا جاری کرنا درست ہے. تو قانون کو جاری کریں گے. چونکہ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضربتم تو فعل ہے اور آپ نے قانون ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ واو جو اسم مبنی کے آخر میں ہو. تو ضربتم تو فعل ہے تو ضربتم والا قانون پڑھ رہے ہیں، ضربتم تو فعل ماضی کا صیغہ ہے. تو اسم مبنی کے آخر میں واو ہو اور اس کا ماقبل مضموع اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ظاہراً تو یہ فعل ہی ہے ضربتم، لیکن جو اس میں میم آپ کو نظر آ رہا ہے تمو، تم جو ہے یا تمو جو ہے، یہ میم کی وجہ سے اس کو اسم کا لفظ بتا دیا گیا. میم چونکہ اکثر اسموں کے شروع میں آتا ہے تو اس لیے ہم اس کو اسم کہیں گے. تو لہٰذا جو واو وہ اسم حکمی کے بعد ہے تو اس لیے اس پر اس قانون کو ہم جاری کریں گے. چونکہ دیکھیں سوال یہ پیدا ہے، ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اسم ظرف کی چونکہ بات یہاں پہ آ گئی ہے، مضربن جو ہے اسم ظرف کو فعل سے کیوں بنایا ہے؟ وہ اسم ہے اور وہ فعل ہے، تو اسم ظرف کو فعل مضارع سے کیوں بناتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ فعل اور ظرف میں مناسبت موجود ہے کیونکہ فعل بھی بعض اوقات ظرف میں واقع ہوتا ہے، اس وجہ سے ظرف کو فعل سے تیار کیا جاتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ظرف کو فعل سے ہی بنانا تھا، فعل ماضی سے بنا لیتے، مضارع سے کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے اسم ظرف کو مضارع سے اس وجہ سے بنایا ہے کہ اس کے حرکات و سکنات تعداد حروف میں مناسبت پائی جاتی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے ظرف کو فعل مضارع سے بنا لی ہے. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ اسم ہے جو شروع ہی سے اسم نہیں ہے بلکہ اس پر مناسبت کی وجہ سے اسم کا حکم لگا دیا گیا ہے. لہذا ضربتم میں جو واو ہے وہ اسم حکمی کے بعد ہے اور اس پر قانون کا جاری کرنا درست ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو ضربتم میں آپ دیکھیں اگر اس میں ہم واو کو حذف کرتے ہیں تو ضربتم بن جائے گا، ضربتم سے ضربتم ہو جائے گا، آخر میں وقف کیا ضربتم. تو یہ اس قانون کی ایک مطابقی مثال ہے، مطابقت پائی جا رہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہوا میں قانون اس لیے جاری نہیں کیا گیا کیونکہ ضمیر منفصل کی بنیاد کم از کم 2 حرف پر ہوتی ہے. اگر واو کو حذف کر دیں تو پھر یہ حرف بن جائے گا کہ جو کہ صرف ہو رہے گا، ہو، اور وہ اسم نہیں رہے گا، صرف ہا اکیلا رہ جائے گا اگر واو کو گرا دیتے ہیں. کیونکہ ظاہراً تو یہی سمجھ میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، جو نظر آ رہا ہے قانون کا خلاصہ،
ہر واو جو اسم مبنی کے آخر میں ہو. اب ہوا جو ہے یہ ہوا اسم ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے. اب یہ واو اسم مبنی کے آخر میں آ گئی اور ماقبل بھی مضموم ہے. یہاں پہ واو کو حذف کرنا بہت ضروری ہے بلکہ واجب ہے. قانون کا تقاضا تو یہاں پر بھی پورا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ضمیر کم از کم 2 حرفوں پر مشتمل ہوتی ہے. اگر واو کو حذف کر دیتے ہیں تو ضمیر ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اس لیے یہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا. اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم حقیقی اور اسم حکمی. اسم حقیقی وہ ہے جو شروع ہی سے اسم ہو، جیسے کم، ہم یا جو بھی ضمائر ہیں یہ شروع سے اسماء ہی ہیں، اسم ہی ہیں. اور اسم حکمی وہ ہوتا ہے جو شروع سے اسم نہ ہو بلکہ کسی مناسبت یا کسی بھی ریزن سے اس کا حکم لگا دیا گیا ہو اسم کا. جیسے ضربتمو میں جو میم ہے اس پر اسم کا حکم لگا دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر میم اسم کی گردانوں کے شروع میں آتی ہے، اسم مفعول میں، اسم ضرب میں، اسم اعلیٰ میں، تو ضربتم فعل میں آخر کی میم پر اسی مناسبت سے اسم کا حکم لگا دیا گیا، جو کہ ضربتمو میں جو واو ہے وہ اسم حکمی کے بعد ہے، اس لیے اس پر قانون کا جاری کرنا درست ہو جائے گا. چونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا جو ضربتم والا قانون ہے کہ ہر وہ واو جو اسم مبنی کے آخر میں ہو اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے. تو اب یہاں پر ایسے ہی ہے کہ یہ اسم حکمی کے بعد جو یہ واو واقع ہو رہی ہے لہذا اس پر قانون کو ہم جاری کر دیں گے. تو واو کو حذف کر دیا تو ضربتمو سے یہ بن جائے گا ضربتم ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھے ہوا میں قانون اس لیے جاری نہیں کیا کیونکہ ضمیر منفصل کی بنیاد کم از کم 2 حرفوں پر ہوتی ہے. جو ضمیر منفصل ہے اس میں 2 حرف ہونے چاہیے. تو اگر ہوا پر ہم یہ قانون لگاتے ہیں کہ یہ اسم حکمی ہے اور اس میں یہ واو آ رہی ہے اور یہ اسم مبنی کے آخر میں ہے اور ماقبل میں مضموم ہے تو اس واو کو گرانا چاہیے ہوا کے اندر، تو یہ قانون یہاں پہ جاری نہیں ہوگا چونکہ ضمیر منفصل کم از کم 2 حرف ہوتے ہیں، اس لیے یہاں واو کو حذف نہیں کریں گے، یہ قانون یہاں پہ نہیں لگے گا. اور اگر واو کو حذف کر دیں تو پھر یہ حرف بن جائے گا، اسم ہی نہیں رہے گا. تو یہ اسم نہیں رہے گا بلکہ حرف بن جائے گا. تو اس میں اب قانون کے اندر ایک چیز آپ غور کریں کہ ایک تو یہ آپ کو بتایا ہے کہ واو ہو آخر میں ہو اور اسم کے آخر میں ہو اور ہو بھی وہ مبنی اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہو. دیکھیں اسی ایک ہی قانون سے آپ یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں، ایک ہی قانون ہے. ایک ہی اس قانون سے ضربتم والا دوبارہ دیکھیے، ہر وہ واو جو اسم مبنی کے آخر میں واقع ہو ماقبل مضموم واو کو حذف کرنا واجب. دیکھیے واو ہو اور وہ اسم کے آخر میں ہو، اسم میں ہو اور آخر میں ہو اور اسم مبنی کے آخر میں ہو، اور چوتھی شرط یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ہو بھی اس کا ماقبل مضموم. تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس وقت یہ قانون وہاں پر لگے گا. اب دیکھیے کہ پہلی شرط جو ہے کہ واو ہو ورنہ قانون نہیں لگے گا. جیسے یرمی ہے، یرمی، اب یرمی کے اندر جو ہے یہ یا ہے، واو نہیں ہے اس لیے قانون نہیں لگے گا. دوسری شرط یہ تھی کہ واو آخر میں ہو، اگر شروع میں ہوگی تو قانون نہیں لگے گا. جیسے وعدہ یا قول، واو شروع میں ہے درمیان میں قانون نہیں لگے گا. تیسری شرط یہ تھی کہ وہ واو اسم کے آخر میں ہو، اگر فعل کے آخر میں ہوگی قانون نہیں لگے گا. جیسے یدعو، یہاں پہ واو تو ہے لیکن وہ فعل کے آخر میں ہے، اسم کے آخر میں نہیں ہے، اس لیے قانون نہیں لگے گا. آخری بات ساتھ ساتھ یہ تھی کہ اسم مبنی کے آخر میں ہو، یعنی اسم غیر متمکن کے آخر میں ہو. اگر اسم معرب کے آخر میں ہوگی اسم متمکن کے تو قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے دعون،
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ما قبل واو کا مضموم و ضمہ ہو ورنہ قانون جاری نہیں ہوگا، جیسے رمو رمو. تو یہ اس طرح مزید تفصیلات سے بھی اس قانون کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً ہم نے یہاں پہ احترازی مثالوں کو الگ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ مطابقی مثال یہاں پہ ہم نے ساتھ ساتھ ذکر کر دی ہے کہ جیسے ضربتمو، اس میں تمام شرطیں موجود ہیں. اگر واو کو حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا ضربتمو 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 ہو جائے گا. آخر میں وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا ضربتم ضربتم. اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ضربتم تو فعل ہے، حالانکہ شرط تو یہ تھی کہ وہ اسم مبنی کے آخر میں ہو، تو قانون نہیں جاری ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیسے جاری ہو گیا قانون؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل تو ہے، مگر فعل کے بعد واو ضمیر جو ہوتی ہے وہ فاعل کی نشانی لگائی گئی ہے. واو ضمیر ضمائر جو ہیں وہ اسم ہوتی ہیں اور فاعل اسم ہوتا ہے. یاد رہے کہ تمام ضمائر اسم ہیں، اور کیونکہ اصل میں دو کلمے ہیں ضربا فعل اور واو ساکن جو ہے ما قبل میم مضموم یہ ضمیر فاعل ہے، تو یہ علامت ہے. لیکن شدید اتصال کی وجہ سے اس کو ایک کلمہ ہی کہہ دیا جاتا ہے، اتصال اتنا زیادہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ فعل کی گردان ہے، فعل ماضی کی ضرب ضربا ضربو ضربت، ٹھیک ہے، یہ فعل تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسم بھی ہے. جو ضمائر ہیں وہ تو اسم ہے، اس کے اندر جو علامات ہیں، لیکن اتنا اتصال ہے ان دونوں کا کہ اس کو ایک ہی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ دو کلمے ہوتے ہیں. دوسرا قانون علمتموہن، علمتموہن والا قانون. ماضی کے صیغہ جمع مذکر حاضر کے ساتھ اگر کوئی ہو ہما ہا ہن وغیرہ مل جائے تو صیغے کے آخر میں واو جمع کی علامت واپس آ جاتی ہے. آسان سی بات ہے. ماضی کے جمع مذکر حاضر کے ساتھ جیسے ضربتم، علمتم، انزلتم، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں جو مذکر حاضر ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی ضمیر آ رہی ہو ہے، ہما ہے، ہن ہے، یہ کوئی ضمیر آخر میں آ رہی ہو تو اس صیغے کے آخر میں واو جمع کی علامت واپس آ جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا کہ ضربتمو کو ہم نے پچھلے قانون کے اندر بنایا ہے، ضربتمو، تو وہاں پہ ہم نے واو کو حذف کر دیا تھا کہ یہ واو اسم غیر متمکن کے آخر میں اس کا ما قبل مضموم تھا، اس لیے اس کو حذف کرنا واجب تھا، تو وہاں پہ ہم نے واو کو حذف کر دیا. تمام شرطیں قانون کی پائی جا رہی تھیں، تو ضربتمو ہو گیا، آخر کو وقف کیا تو ضربتم ہو گیا. اب آپ دیکھیں اسی طرح علمتموہن ہے، تو یا ضربتموہن آپ سمجھ لیں، ضربتم والا بھی آپ نے قانون پڑھا ہے، ضربتموہن یا علمتموہن. تو اب دیکھیں جب علمتم کے آخر میں کوئی ضمیر ملتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس واو کو آپ نے گرایا تھا وہ واپس آ جائے گی. وہ واو جو آپ نے گرائی تھی جو کلمے کے آخر میں ہو، اسم مبنی میں ہو، اور وہ اسم ہو، اسم بھی مبنی ہو اور آخر میں ہو، تو اس صورت میں واو کو گرانا واجب ہوتا ہے. تو وہ جو واو گرائی تھی جب وہ آخر میں واو نہیں رہے گی بلکہ آخر میں کوئی ضمیر آ جائے گی جو علمتم کے ساتھ جو مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ مل جائے گی، جب آخر میں کوئی ضمیر آئے گی تو وہ واو جس کو آپ نے گرایا تھا وہ واپس آ جائے گی، وہ لوٹ آئے گی. دیکھیں ہم نے یہ علمتم والا اب قانون دوسرا جو ہے وہ شروع کیا کہ ماضی کے صیغہ جمع مذکر حاضر کے ساتھ اگر کوئی ضمیر ہو، ہما، ہن وغیرہ مل جائے تو صیغے کے آخر میں واو جمع کی علامت واپس آ جاتی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ علمتموہن ہے، یہ ہم اس کو ضربتموہن بنا لیں. آلریڈی پچھلا صیغہ ہم نے پڑھا تھا اور پچھلا قانون وہ تھا ضربتم والا. اب دیکھیں جب ضربتم کو آپ نے بنایا تھا، اس کی جب آپ نے بنا کی تھی، وہ ذہن میں رکھیں کہ ضربتم کو آپ نے ضربتہ سے بنایا تھا، تو واو جو ہے وہ علامت آپ جمع کی وہ لے کر آئیں آخر میں، وہ جمع کی علامت واو لے کر آنا چاہتے ہیں آپ، تو یہ بن جائے گا ضربتہ سے ضربتو ہو جائے گا، ضربتو. اب دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ جب آپ نے اس کو اس طرح پڑھا تو اب یہ جملہ نہیں پڑھا جاتا ضربتو،
اس میں صرفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک التباس لازم آتا ہے، اگر اس کو ہم جو ہے آخر میں واو جمع کی علامت لگا دیتے ہیں التباس ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ بعض لوگ جو کہ عربی سے اتنے واقف نہیں ہوتے اور جب وہ پڑھتے ہیں الفاظ کو تو اشباع کرتے ہیں، جیسے ضربتا کو ضربتا پڑھ دیتے ہیں، ضربتو کو ضربتو پڑھ دیتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے آخر میں واو لگائی تو یہ اس کا التباس لازم آ جائے گا واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ۔ اگر ضربتو صیغہ ہے واحد متکلم کا، جو لوگ اشباع یا کبھی اشباع کرنا پڑ جاتا ہے تو اشباع کے صیغے کے ساتھ اس کا التباس ہو جائے گا۔ ضربتو کو ضربتو جب اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو یہ بعین ہی یہ جمع کا صیغہ اور واحد متکلم کا ایک جیسا ہو جائیں گے۔ اس التباس سے بچنے کے لیے کہ اشباع کے التباس، اشباع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کو اس کی موافق حرکت کے کھینچ کر پڑھنا، تو یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اشباع کر دیتے ہیں، ضروری نہیں بھی ہوتا تو کر دیتے ہیں یا امالہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے میم کو لایا گیا، چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میم کہاں سے آ گیا ضربتم میں، تو اس لیے یہ ضربتا جو تھا اس میں اور واو جمع کی علامت کے درمیان میم کو لایا گیا تاکہ وہ التباس ختم ہو جائے اشباع کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا ضربتمو ہو جاتا ہے پھر ضربتمو۔ اب ضربتمو جب بنا تھا ایک اور سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ میم کو کیوں لائے ہیں، کوئی اور حرف درمیان میں لا سکتے تھے، میم کو کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ضمائر ہیں، ضمائر کے اندر بھی میم کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے اسی مناسبت سے یہاں پر بھی میم کو لایا گیا۔ جیسے ضمائر ہے انتا کی ضمیر ہے اور اس کے بعد جو تثنیہ کی ہے انتما ہے، میم کہاں سے آیا؟ تو وہاں پہ ضمائر میں بھی چونکہ میم کا استعمال کیا گیا تو اس لیے اس صیغے کے اندر بھی میم کو لے کر آ گئے ہیں، تو یہ بن جائے گا پھر ضربتمو ہو جائے گا ضربتمو۔ اب یہ قانون ضربتم والا جاری ہوگا کہ یہ واو ہے اسم مبنی کے آخر میں ہے اور یہاں پر اس کا ماقبل مضموع اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، تو کر دیا، ضربتمو سے ضربتم ہو گیا۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی۔ اب جو یہ اگلا صیغہ ہے اس کا نام ہے، اس قانون کا نام ہے علمتموہن یا ضربتموہن۔ اس کے اندر بیسک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی جو ضربتمو تھا اس پر یہ قانون لگا کہ یہ واو آخر میں آ رہی ہے، اسم مبنی کے آخر میں ہے۔ قانون یہ لگتا ہے کہ جب یہ آخر میں واو آ رہی ہے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ واو آخر میں نہ ہو بلکہ آخر میں کوئی ضمیر آ جائے، ہا ہما ہن وغیرہ مل جائے، تو کیا خیال ہے کہ وہ واو پھر آخر میں ہوگی؟ نہیں، پھر تو وہ واو آخر میں نہیں ہے اسم مبنی کے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اب تو یہ واو آخر میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس واو کو پڑھا جائے گا، تو یہ پڑھیں گے ہم ضربتموہن علمتموہن، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واو جو آپ نے جمع مذکر حاضر کے صیغے میں گرا دی تھی، جب آخر میں وہ واو نہ رہی اور بلکہ آخر میں ہن ضمیر آ گئی یا کوئی ضمیر آ گئی تو اس واو کو ہم نے کہا کہ واپس لے آؤ، تو وہ واو جو کہ جمع کی علامت تھی وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو یہی بیسک یہ قانون ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے علمتموہن والا قانون۔ غور کیجئے ان مثالوں میں انزلتم انزلتموہ، تو اس میں دیکھیے کہ انزلتموہ چونکہ ہو ضمیر آخر میں آئی ہے تو اس وجہ سے واو واپس لوٹ آئی ہے۔ ضربتم میں دیکھیں ضربتموہ تو ہو ضمیر آخر میں آئی ہے یا ہم ضمیر، تو واو واپس لوٹ آئی ہے۔ اس طرح علمتم میں علمتموہن، ہن ضمیر آخر میں آئی ہے تو واو واپس لوٹ آئی ہے علمتموہن، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واو گرائی ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو آلریڈی ویسے ہی اپنی جگہ پر رہنے دیا ہے۔ تو یہ دو ابتدائی قانون تھے، ایک ضربتم والا اور دوسرا ضربتموہن والا، تو ان کو یاد رکھیے گا کہ کس وجہ سے واو کو واپس لیا جاتا ہے اور کس وجہ سے واو کو گرایا جاتا ہے۔ تیسرا قانون ہے نون تنوین اور اضافت والا قانون۔ نون تنوین اور اضافت والا قانون، جس کلمے میں نون تنوین ہو اگر اس کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے، آسان ہے، بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جس کلمے میں نون تنوین، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، کسی کلمے میں نون تنوین آ جائے، اس کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو یہ نون تنوین گر جائے گا۔ اسی طرح نون تثنیہ نون جمع بھی اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ دیکھیں تنوین جو ہے وہ تنکیر کی ہوتی ہے، اکثر جو ہے نکرہ کے لیے ہوتی ہے تنوین، اور الف لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔
تو ایک ہی لفظ اس پر تنوین بھی ہو اور تعریف بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، معرفہ بھی ہے نکرہ بھی ہے. چونکہ اگر تنوین ہے، تنوین نکرہ کی علامت ہے، اور اگر الف لام ہے تو الف لام معرفہ ہونے کی علامت ہے. تو ایک کلمہ نکرہ بھی ہو، معرفہ بھی ہو، خاص بھی ہو، عام بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تنوین آئے گی تو اگر شروع میں الف لام داخل ہو جائے تو وہ تنوین گر جائے گی، تنوین ختم ہو جائے گی. چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس لفظ کو خاص کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے حمدن ہے، اس پر الف لام داخل کر دیا، الحمد، اب یہ تعریف خاص کر دی گئی. کتابن، کوئی بھی کتاب ہے، نکرہ ہے یہ، لیکن جب ہم کہیں گے الکتاب تو یہ کتاب خاص ہو جائے گی. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب قرآن مجید میں آتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ خاص کتاب کے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو الکتاب الف لام لگانے سے وہ کتاب خاص ہو گئی. عالم ان سے کوئی عالم مراد ہے. العالم جب کہیں گے تو وہ خاص عالم دین مراد ہوگا. تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس کلمے میں نون تنوین ہو، اگر اس کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے تو وہ تنوین گر جائے گی. پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ تنوین اور الف لام یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ضدین ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یا اگر اضافت ہو جائے تو اضافت کی وجہ سے بھی نون تنوین گر جاتا ہے. دیکھیں جب کسی کلمے کی اضافت کی جاتی ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جب اضافت سے معرفہ بنا تو بھی تنوین گر جائے گی، چونکہ تنوین تو تنکیر کی ہوتی ہے، نکرہ کی ہوتی ہے. ویسے تو تنوین کی 5 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. تو لیکن جو ہے الف لام جب آیا تو بھی وہ لفظ معرفہ بن گیا. یا آپ نے اضافت کر دی، کسی بھی لفظ کو معرفہ بنانے کے یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا معرف بھی لام ہو جائے اس کی اضافت کر دی جائے، الف لام ہو تو بھی معرفہ، اگر اس کو اضافت کر دی جائے تب بھی وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو جب معرفہ ہو گیا تو اب بھی وہ تنوین گر جائے گی. اور اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع بھی اضافت کے وقت گر جاتا ہے. دیکھیں مثالوں میں یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. الف لام داخل ہونے کی مثال ہے حمدن، الحمد. حمدن پر الف لام آیا تو حمدن کی تنوین گر گئی، الحمد بن گیا. کتابن جو ہے اس پر الف لام آیا تو کتابن کی تنوین گر گئی، الکتاب ہو گیا. اس پر تنوین تھی، الف لام آیا، یہ تنوین گر گئی، العالم ہو گیا. اضافت کی مثالیں دیکھیں کہ غلامن تھا، غلامن، تو اب غلامن کی جب اضافت ہوئی کہ غلام زیدن تو اب غلامن کی تنوین گر گئی. چونکہ غلامن جب کہیں گے تو وہ نکرہ ہے، کوئی بھی غلام. جب آپ اس کی اضافت کریں گے کہ غلام زیدن، زید کا غلام، تو وہ خاص ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا. تو جب وہ معرفہ ہوا وہ خاص تو وہ تنوین گر گئی. تو اضافت کی وجہ سے بھی تنوین گر جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ضاربانی، اب ضاربانی تثنیہ ہے، ضاربون جمع ہے، تو تثنیہ اور جمع کا نون بھی اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو ضاربانی زیدن نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے ضاربا زیدن، ضاربو زیدن. تو نون تنوین الف لام کی وجہ سے گر گیا، اور نون تنوین نون تثنیہ نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا.